اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب المغازی، حدیث نمبر 4146، اردو ترجمہ۔ مجھ سے بشر بن خالد نے بیان کیا، ہم کو محمد بن جعفر نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں سلیمان نے، انہیں ابو زحا نے اور ان سے مسروق نے بیان کیا کہ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے یہاں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ موجود تھے اور ام المومنین رضی اللہ عنہ کو اپنے اشعار سنا رہے تھے۔ ایک شعر تھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ سنجیدہ اور پاک دامن ہے، جس پر کبھی تہمت نہیں لگائی گئی۔ وہ ہر صبح بھوکی ہو کر نادان بہنوں کا گوشت نہیں کھاتی۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن تم تو ایسے نہیں ثابت ہوئے۔ مسروق نے بیان کیا کہ پھر میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، آپ انہیں اپنے یہاں آنے کی اجازت کیوں دیتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرما چکا ہے کہ اور ان میں وہ شخص جو تہمت لگانے میں سب سے زیادہ ذمہ دار ہے، اس کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ اس پر ام المومنین نے فرمایا کہ نابینا ہو جانے سے سخت اور کیا عذاب ہوگا۔ حسان رضی اللہ عنہ کی بصارت آخر عمر میں چلی گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ حسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4148، اردو ترجمہ۔ غزوہ حدیبیہ کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا سورہ فتح میں ارشاد کہ بے شک اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہو گیا جب انہوں نے آپ سے درخت کے نیچے بیعت کی۔ ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا، کہا مجھ سے صالح بن کیسان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے اور ان سے زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حدیبیہ کے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ایک دن رات میں بارش ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھانے کے بعد ہم سے خطاب کیا اور دریافت فرمایا، معلوم ہے تمہارے رب نے کیا کہا؟ ہم نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صبح ہوئی تو میرے کچھ بندوں نے اس حالت میں صبح کی کہ ان کا ایمان مجھ پر تھا، اور کچھ نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ میرا انکار کیے ہوئے تھے۔ تو جس نے کہا کہ ہم پر یہ بارش اللہ کے رزق، اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے ہوئی ہے تو وہ مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ بارش فلاں ستارے کی تاثیر سے ہوئی تو وہ ستاروں پر ایمان لانے والا اور میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ حدیث نمبر 4148، اردو ترجمہ۔ ہم سے حدبہ بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، اور سوائے اس عمرے کے جو آپ نے حج کے ساتھ کیا، تمام عمرے ذی قعدہ کے مہینے میں کیے۔ حدیبیہ کا عمرہ بھی آپ ذی قعدہ کے مہینے میں کرنے تشریف لے گئے۔ پھر دوسرے سال اس کی قضا میں آپ نے ذی قعدہ میں عمرہ کیا، اور ایک عمرہ جعرانہ سے آپ نے کیا تھا جہاں غزوہ حنین کی غنیمت آپ نے تقسیم کی تھی، یہ بھی ذی قعدہ میں کیا تھا، اور ایک عمرہ حج کے ساتھ کیا۔ حدیث نمبر 4149، ہم سے سعید بن ربیعہ نے بیان کیا، کہا ہم سے علی بن مبارک نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے عبداللہ بن ابی قتادہ نے، اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے سال روانہ ہوئے۔ تمام صحابہ نے احرام باندھ لیا تھا، لیکن میں نے ابھی احرام نہیں باندھا تھا۔ حدیث نمبر 4150، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، ان سے اسرائیل نے، ان سے ابو اسحاق نے کہ ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا، تم لوگ سورہ نافتحنہ میں فتح سے مراد مکے کی فتح کہتے ہو، فتح مکہ تو بہرحال فتح تھی ہی، لیکن ہم غزوہ حدیبیہ کی بیعت رضوان کو حقیقی فتح سمجھتے ہیں۔ اس دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 آدمی تھے۔
حدیبیہ نامی ایک کنواں وہاں پر تھا، ہم نے اس میں سے اتنا پانی کھینچا کہ اس کے اندر ایک قطرہ بھی پانی کے نام پر پانی نہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی کہ پانی ختم ہو گیا ہے تو آپ کنویں پر تشریف لائے اور اس کے کنارے پر بیٹھ کر کسی ایک برتن میں پانی طلب فرمایا، اس سے آپ نے وضو کیا اور کلی کی اور دعا فرمائی، پھر سارا پانی اس کنویں میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے کنویں کو یوں ہی رہنے دیا اور اس کے بعد جتنا ہم نے چاہا اس میں سے پانی پیا اور اپنی سواریوں کو پلایا۔ حدیث نمبر 4151 اردو ترجمہ۔ مجھ سے فضل بن یعقوب نے بیان کیا، کہا ہم سے حسن بن عین ابو علا حرانی نے بیان کیا، کہا ہم سے ظہیر نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسحاق سبعی نے بیان کیا کہ ہمیں برا بن عازب نے خبر دی کہ وہ لوگ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 کی تعداد میں تھے یا اس سے بھی زیادہ۔ ایک کنویں پر پڑا ہوا لشکر نے اس کا سارا پانی کھینچ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے پاس تشریف لائے اور اس کی منڈیر پر بیٹھ گئے، پھر فرمایا کہ ایک ڈول میں اسی کنویں کا پانی لاؤ۔ پانی لایا گیا تو آپ نے اس میں کلی کی اور دعا فرمائی، پھر فرمایا کہ کنویں کو یوں ہی تھوڑی دیر کے لیے رہنے دو۔ اس کے بعد سارا لشکر خود بھی سیراب ہوتا رہا اور اپنی سواریوں کو بھی خوب پلاتا رہا، یہاں تک کہ وہاں سے انہوں نے کوچ کیا۔ حدیث نمبر 4152 اردو ترجمہ۔ ہم سے یوسف بن عیسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن فضیل نے، کہا ہم سے حسین بن عبد الرحمن نے، ان سے سالم بن ابی الجعد نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر سارا ہی لشکر پیاسا ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھاگل تھا، اس کے پانی سے آپ نے وضو کیا، پھر صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا کیا بات ہے؟ صحابہ بولے کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس اب پانی نہیں رہا، نہ وضو کرنے کے لیے اور نہ پینے کے لیے، سوائے اس پانی کے جو آپ کے برتن میں موجود ہے۔ بیان کیا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس برتن پر رکھا اور پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے کی طرح پھوٹ کر ابلنے لگا۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر ہم نے پانی پیا بھی اور وضو بھی کیا۔ سالم کہتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ لوگ کتنی تعداد میں تھے؟ انہوں نے بتلایا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو بھی وہ پانی کافی ہو جاتا، ویسے اس وقت ہماری تعداد 1500 تھی۔ حدیث نمبر 4153 اردو ترجمہ۔ ہم سے سلط بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زریع نے بیان کیا، ان سے سعید بن ابی عروبہ نے، ان سے قتادہ نے کہ میں نے سعید بن مسیب سے پوچھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ جابر کہا کرتے تھے کہ حدیبیہ کی صلح کے موقع پر صحابہ کی تعداد 1400 تھی۔ اس پر حضرت سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ مجھ سے جابر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا کہ اس موقع پر 1500 صحابہ موجود تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیبیہ میں بیعت کی تھی۔ ابو داؤد طیالسی نے بیان کیا، ہم سے قرہ بن خالد نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور محمد بن بشار نے بھی ابو داؤد و طیالسی سے کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4154 اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نہ سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حدیبیہ کے موقع پر فرمایا تھا کہ تم لوگ تمام زمین والوں میں سب سے بہتر ہو۔ ہماری تعداد اس موقع پر 1400 تھی۔ اگر آج میری آنکھوں میں بینائی ہوتی تو میں اس درخت کا مقام بتاتا۔ اس روایت کی مطابقت اعمش نے کی، اس سے سالم نے سنا اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ 1400 صحابہ غزوہ حدیبیہ میں تھے۔ حدیث نمبر 4155 اردو ترجمہ۔ اور عبید اللہ بن معاذ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن مرہ نے، ان سے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ
درخت والوں یعنی بیعت رضوان کرنے والوں کی تعداد 1300 تھی۔ قبیلہ اسلم مہاجرین کا 8واں حصہ تھے۔ اس روایت کی مطابقت محمد بن بشار نے کی، اس سے ابو داؤد و طیالسی نے بیان کیا اور ان سے شعبہ نے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المغازی کی حدیث نمبر 4146 سے 4155 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔